یہودیوں میں ایک بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے ان کے سردار تھے، مالدار تھے۔ ان کا نام تھا زید ابن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ مسلمان ہو گئے تھے۔ زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کو پہلی دفعہ مدینہ میں دیکھا، فوری طور پر میں نے وہ تمام علامات پہچان لیں جو آپ کے اندر موجود تھی اور ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، سوائے دو کے۔ وہ دو معاملات کیا تھے؟ دو علامات کیا تھیں؟ ایک تو یہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ آپ کا حلم، آپ کی برداشت، آپ کا حلم آپ کے غصے سے آگے چلا جاتا ہے، یعنی غصہ نیچے رہ جاتا ہے اور حلم جو ہے یہ حاوی ہو جاتا ہے، ایک۔ اور دوسری بات کہ جتنا آپ کے ساتھ کوئی جہالت کا برتاؤ کرے گا اتنا آپ کا حلم بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلی بات کیا کہ آپ کا غصہ نیچے رہ جائے گا اور آپ کا حلم برداشت آگے ہوگی، اور دوسری بات اگر کوئی جاہل آدمی آپ کے ساتھ جہالت کرتا رہے اور بڑھتا رہے، آپ کا حلم اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ اب یہ دو باتیں جو تھی نا، یہ چہرے کو دیکھ کے نہیں پہچان سکتا بندہ۔ اس کے لیے تو پھر کیا ہے، راہ پہ جانے یا واہ پہ جانے، کوئی معاملہ ہو تو پتہ لگے نا۔ اب وہ اس کے انتظار میں تھے کہ کوئی معاملہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے حجروں سے تشریف لائے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں کسی گاؤں کے کسی علاقے سے، فلاں قبیلے سے کوئی شخص آیا سواری پہ، اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں بستی میں قحط ہے، خشک سالی ہے، لوگ بڑی تکلیف میں ہیں۔ میں نے ان کو یہ کہا ہے اگر تم اسلام لے آؤ گے تو تمہیں خوب مال ملے گا، اور وہ لوگ اسلام لانے کے لیے تیار ہیں اور اسلام لا چکے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں نے ان کو کہا کہ تم کلمہ پڑھ لو گے، اسلام لے آؤ گے، تمہیں خوب مال ملے گا۔ تو یا رسول اللہ، وہ کلمہ تو پڑھ چکے ہیں، ابھی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس طرح وہ رزق ملنے کی امید پر اسلام میں داخل ہوئے ہیں، کہیں وہ رزق نہ ملنے کی وجہ سے واپس نہ نکل جائیں، تو آپ مجھے کچھ مال دیں کہ میں وہاں ان کا خیال کروں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو دیکھا بھئی اب تو مال اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، سب خالی ہے۔ زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، آگے بڑھا۔ میں نے کہا آپ مجھ سے 80 مثقال سونا لے لیجئے اور اتنی کھجوریں اس باغ کی اتنی مدت کے بعد مجھے دے دیں، اتنی کھجوریں فلاں باغ کی اتنے عرصے کے بعد مجھے دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے یہودی، بات سنو، ڈیل ہو جائے گی لیکن فلاں باغ یہ بات نہیں ہوگی، تم 80 مثقال سونا دے دو اور اتنی مدت کے بعد تمہیں اتنی کھجوریں دے دی جائیں گی، اس بات پہ ڈیل ہو سکتی۔ زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے ڈیل کر لی اور وہ 80 مثقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، ایک بڑی بھاری مقدار تھی سونے کی، اور نبی علیہ السلام نے وہ سارے کا سارا اس آنے والے کو دیا، کہا وہاں جا کے ان لوگوں میں تقسیم کرو، ان کی تالیف قلوب کے لیے۔ وہ اپنا مال لے کے چلے گئے۔ زید ابن ثانہ کہتے ہیں کہ مجھے تو وہ چیک کرنا تھا نا کہ ان کا حلم، برداشت، دوسرے کو معاف کرنا، عفو درگزر، یہ ان کے غصے سے زیادہ آگے ہے، اور جب کوئی جاہل ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ کرتا جائے آپ کا حلم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جو ٹائم طے تھا نا، مثال 10 تاریخ تھی یا 15 تاریخ تھی، اس سے 2-3 دن پہلے میں آیا، اور آ کے میں نے نبی علیہ السلام کے کپڑے کو پکڑا اور بڑے تیز اور خراب لہجے میں، اے محمد، اے عبد المطلب کے بیٹے، تم کیسے لوگ ہو؟ تمہارے خاندان والے بھی یہی کرتے ہیں کہ جس کا حق دینا ہوتا ہے حق ٹائم پہ نہیں دیتے ہو، ٹال مٹول سے کام لیتے ہو۔ دیکھیں کیسی بات کی، ابھی تو وقت پورا ہونے میں کچھ باقی تھا، 2-3 دن باقی تھے، اور صرف نبی علیہ السلام تک رکھا نہیں، باپ دادا تک چلے گئے، خاندان کو بیچ میں لے آئے۔ تمہارے خاندان کی طریقہ یہی ہے، تم لوگ ایسے ہی کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام، میں نے تو چیک کرنا تھا، میں نے جب نبی علیہ السلام سے یہ مس بیہیو کیا، پھر میں نے سب کی طرف دیکھا، آقا کی چہرے کی طرف بھی دیکھا، نبی علیہ السلام کے چہرے پہ سکون بھی تھا، مسکراہٹ بھی تھی، اطمینان بھی تھا، اور دیکھتے دیکھتے میری نظر پڑی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ۔ میں نے دیکھا ان کے چہرے پہ تو غصہ تھا، اور انہوں نے مجھے کہا، اے دشمن خدا، کہ تم نبی علیہ السلام سے ایسی بات کرتے ہو، ایسا سلوک کرتے ہو، اگر مجھے تمہارے اس قرض کا لحاظ نہ ہوتا ابھی تمہاری گردن اتار دیتا۔ عین غصے کے عالم میں بھی
دوسرے کے حق کی ادائیگی کا خیال، یہ اسلام ہے۔ ہماری والا اسلام کوئی نہیں کہ جس سے غصہ ہے اس کا سب کچھ ہی حلال سمجھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ ہم جس سے غصہ ہو اس کا حق نہیں دیتے، یہ اسلام نہیں ہے۔ کیا فرمایا حضرت عمر فاروق نے؟ کتنی بڑی گستاخی کی زید ابن سعنہ نے۔ فرمایا کہ دیکھ، اگر تیرے حق کا لحاظ نہ ہوتا تو میری تلوار ہوتی تیری گردن میں اتار دیتا۔ کہتے ہیں میں نے دوبارہ چہرے انور پہ نظر ڈالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو نبی علیہ السلام نے بڑے ہی پرسکون انداز میں، بڑی ہی محبت کے ساتھ حضرت عمر فاروق کو مخاطب ہوئے اور فرمایا عمر، تمہیں تو ایسا کرنے کے بجائے ایک اور چیز کی ضرورت تھی۔ تم مجھے کہتے، مجھے نصیحت کرتے کہ حق ادا کریں، اس کو نصیحت کرتے کہ اچھے انداز سے مطالبہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ عمر تمہیں تو چاہیے تھا کہ مجھے نصیحت کرتے، مجھے کہتے کہ بھئی حق ادا کریں، اور اس کو نصیحت کرتے کہ بھئی اچھے طریقے سے مطالبہ کرتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اے عمر اٹھو اور اس کو اتنا جو ہم نے دینا تھا وہ ادا کرو، اور 20 سا مزید ادا کرو جو تم نے ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا۔ زید ابن سعنہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا، حضرت عمر کے ساتھ گیا، جتنا میرا وزن مجھے طے تھا نا اس ڈیل کے تحت وہ مجھے دے دیا گیا، اس کے بعد مزید 20 سا تولا گیا اور وہ مجھے پیش کر دیا گیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی نبی علیہ السلام نے یہ اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے، تمہیں دینے کے لیے مجھے حکم دیا کہ میں نے تمہارے ساتھ جو سختی کی تھی اس کے بدلے میں یہ، تاکہ اس کا مداوع ہو جائے۔ ہم نے جو ماں باپ کے دل دکھائے، گھر میں بیوی کے دل دکھائے، کبھی ہم نے کمپنسیشن دیے؟ کتنی مرتبہ ہماری زبان سے، ہمارے انداز سے ہمارے قریبی رہنے والے، ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، بعض مرتبہ آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ان کا دل کیسے رکھنا ہے؟ نبی علیہ السلام یہودی کا خیال کر رہے ہیں، یہودی مسلمان نہیں۔ ہم تو گھر میں ماں باپ کا، بھائیوں کا، بیویوں کا خیال نہیں کرتے، نیک پاکیزہ بیویوں کا ہم خیال نہیں کرتے۔ بھئی انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غصہ آ سکتا ہے، کوئی بندہ بول سکتا ہے، لیکن کسی وقت اس کا مداوع بھی تو کر سکتا ہے نا۔ لیکن ہماری زندگیوں میں یہ حلم نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو 20 سا زیادہ دلوائی۔ اب زید ابن سعنہ نے حضرت عمر سے پوچھا، عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہ نہیں میں تو تمہیں نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا میں زید ابن سعنہ ہوں، یہود کا بہت بڑا عالم ہوں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا جب تم عالم ہو تو تم نے حرکت کیوں کی؟ تو کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو پہلی ہی زیارت میں علامات سے پہچان لیا تھا کہ یہ نبی ہیں، لیکن 2 صفات جو مجھے کتابوں میں ملی تھیں، تورات انجیل وغیرہ میں، تو وہ تو پھر معاملے کے بعد ہی پتہ لگنی تھی نا۔ ایک تو یہ کہ ان کا حلم ان کے غصے سے بڑھا ہوا ہے، اور دوسرا یہ کہ جاہل ان کے ساتھ جہالت کا معاملہ بڑھاتا چلا جائے، جاہل جہالت میں آگے بڑھتا چلا جائے، ان کا حلم اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں مجھے چیک کرنی تھیں، اسی لیے میں ڈیٹ سے پہلے بھی آیا، یہ سارا طرز عمل اختیار کیا۔ اب عمر تم گواہ ہو جاؤ، میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، میں راضی ہوں اسلام کے دین ہونے پر، اور میں راضی ہوں محمد کے نبی ہونے پر۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول۔ پھر کہنے لگے کہ میں صرف عالم ہی نہیں، میں بہت بڑا مالدار بھی ہوں، اور میں بھی یہ ارادہ کرتا ہوں کہ اپنے آدھا مال امت محمدیہ کے اوپر وقف کرتا ہوں۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوں۔ یہاں ایک بات اور سن لیجئے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو ایسے تھے کہ آپ کے اخلاق کی وجہ سے یہودی آپ کے ہو گئے، جو غیر تھے وہ اپنے ہو گئے، جو بیگانے تھے وہ دیوانے ہو گئے، اور ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہمارے اپنے نہ ہو سکے۔ آپ کے اخلاق نے یہود و نصارہ کو، مشرکین کو، دشمنوں کو اپنا کر لیا، ہم تو اپنے اپنوں کو اپنا نہ کر سکے۔ تو یہود علماء میں کچھ آئے، مسلمان ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے جنت کے
حقدار بن گئے اور انہیں 2 اجر ملے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کا بھی ملا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء پہ بھی ایمان لانے کا ملا. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.